بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تواضع کے معنی ہیں عجز و انکسار، اپنے آپ کو فروتر سمجھنا، دوسروں کو حسب مراتب احترام دینا۔ اس کے ایک معنی ہے حق کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور شریعت کے حکم کو بلا چوں و چراں تسلیم کرنا۔ دینی امور میں تواضع کے معنی ہیں رب کی رضا پر راضی ہونا، یعنی بندہ رب کی بندگی محض اس لیے نہ کرے کہ دین کی بات اس کی رائے، خواہش، مزاج اور عادت کے مطابق ہے، بلکہ اس لیے کرے کہ وہ شارع کا حکم ہے۔ دین کے لیے عاجزی اختیار کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے جھک جانا۔ تواضع اعلیٰ انسانی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا یہ وصف بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، معاف کرنے سے اللہ عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اسے رفعت عطا فرماتا ہے۔ مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تواضع کا قائل بندہ اپنے دل میں کشادگی رکھتا ہے اور دوسروں کی غلطی معاف کر دیتا ہے۔ ایک عجز و انکسار اضطراری ہے، یعنی حالات کے جبر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی نے کہا ہے، گداگر تواضع کنند خوئے اوست۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ فقیر اگر عاجزی اختیار نہ کرے تو اسے خیرات کون دے گا؟ یہ تو اس کی مجبوری ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب منصب تواضع کرے تو یہ اس کا وصف کمال ہوتا ہے اور اس کی خوبی قرار پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اسے رفعت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں۔ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس کی کمر کعبے کے برابر تھی۔ اس نے کہا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، آپ چاہیں تو نبوت اور بندگی کو اختیار کر لیں اور چاہیں تو نبوت اور بادشاہت کو اختیار کر لیں۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ عاجزی کو اختیار کریں، تو میں نے کہا، میں نبوت اور بندگی کو اختیار کرتا ہوں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجات عالیہ اور مراتب رفیع میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے محمد، میں آپ کو شرف دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اپنی عبودیت خاصہ کا شرف عطا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت معراج نازل فرمائی، سبل الہدی والرشاد۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فکر اضطراری نہیں بلکہ اختیاری تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں انہی کمزوروں کی دعاؤں کی برکت سے رزق عطا کیا جاتا ہے اور نصرت الہی نصیب ہوتی ہے۔ ترمذی۔ لوگوں کا ظاہری حال دیکھ کر انہیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ حال ایسے ہیں کہ انہیں دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، ظاہری حال کو دیکھ کر لوگ ان کی طرف نظر التفات نہیں کرتے، المستدرک، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات کے بارے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو فرماتا ہے۔ مسلم۔ فقراء اصحاب کرام صہیب، یاسر، عمار، مقداد اور بلال رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ قریش کے سرداروں عقرہ بن حابس اور عینہ بن حصن وغیرہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک وقت مخصوص کر دیں جس میں یہ خستہ حال لوگ نہ ہوں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن لیں گے، لیکن ان کے ساتھ برابری کی سطح پر بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول،
اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبح و شام اس کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ اپنی نگاہ اتفاق کو ان سے نہ ہٹائیں۔ الکہف۔ اور اے رسول، آپ ان لوگوں کو دور نہ کیجیے جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ الانعام۔ حضرت خباب بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوتے اور مجلس کے برخاست ہونے کا وقت آ جاتا تو ہم خود کھڑے ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے۔ ابن ماجہ۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کی، یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام دے تو اسے قبول کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو اسے مان لیا جائے، اور کوئی بات کرے تو اسے توجہ سے سنا جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر مسلمانوں میں سے ایک فقیر کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یہ اس قابل ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو نہ مانی جائے، اور کوئی بات کہے تو اسے توجہ سے نہ سنا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جس کی تعریف کر رہے تھے اگر اس جیسوں سے زمین بھر جائے تو یہ ایک دوسرا شخص ان سب پر بھاری ہوگا۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں تضرع اور عجز و انکسار کا مظاہرہ فرماتے۔ حدیث پاک میں ہے، اے اللہ، میں ایسے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو نفع نہ دے، ایسے قلب سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کے اندر تیرے لیے عاجزی نہ ہو، ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو قبول نہ ہو، ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو، اور بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بدترین ساتھی ہے، اور خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ بدترین رازداں ہے، اور سستی، بخل، بزدلی اور بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، عمر کی اس منزل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو انسان کو بے تکیر بنا دے، دجال کے فتنے، قبر کے عذاب اور حیات و موت کے ہر فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ایسے دل کا سوال کرتے ہیں جو آہ زاری کرنے والا اور پیکر عجز ہو، جو تیری طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے اعمال کا سوال کرتا ہوں جو تیری مغفرت کا سبب بننے والے اور تیرے عذاب سے نجات دینے والے ہیں، اور ہم ہر گناہ سے سلامتی اور ہر نیکی کی توفیق مانگتے ہیں جو جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کا وسیلہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، میرا قلب اور قالب دونوں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، میرا دل تجھ پر ایمان لایا، تو نے مجھ پر جو نعمتیں فرمائیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ المستدرک۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، مساکین سے محبت کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اسی حالت میں مجھے موت عطا فرما، اور قیامت کے دن مجھے مساکین کی جماعت میں اٹھا۔ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سو اللہ کی عظیم رحمت کے سبب آپ مسلمانوں کے لیے نرم دل ہو گئے، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، سو انہیں معاف کیجیے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے، اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیجیے۔ پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آل عمران۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری جانب وحی فرمائی ہے، تو تواضع کرو، یہاں تک کہ نہ کوئی دوسرے پر فخر کرے اور نہ دوسرے پر زیادتی کرے۔ مسلم۔
عام طور پر ہر بڑے آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے کم تر اور کم عمر اسے سلام کرنے میں پہل کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعار یہ تھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بچوں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور یہی آپ کا معمول تھا۔ بخاری۔ آج کوئی عام مقرر بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کی تقریر کے درمیان خلل ڈالے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعار اس سے مختلف تھا۔ حدیث شریف میں ہے، تمیم بن اسید بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک اجنبی آیا ہے جو اپنے دین کو نہیں جانتا، وہ دین کے بارے میں پوچھنا جانتا ہے۔ رسول اللہ نے خطبہ موقف کیا اور میری جانب متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ میرے قریب آ گئے۔ ایک کرسی لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے اور جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا اس میں سے مجھے تعلیم فرمانے لگے۔ پھر جا کر آپ نے اپنے خطبے کو مکمل فرمایا۔ مسلم۔ لوگ بعض پیشوں کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعار اس سے مختلف تھا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اور آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چند قرات کے عوض مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، اکثر تبسم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کی محفل میں کبھی پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پر فرمایا، لوگو تواضع کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اسے سر بلند فرماتا ہے۔ وہ شخص اپنے دل میں خود کو معمولی سمجھتا ہے جبکہ لوگوں کی نظروں میں عظیم القدر ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے گرا دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوتا ہے۔